اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ سورۃ توبہ آیات 17 اور 18۔ ما كان للمشرکین، نہ تھا مشرکوں کے لیے، ان یعمروا کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کے گھروں کو۔ اب یہاں تک کفار کے عہد و پیمان سے برات کا اعلان، کفار سے جہاد اور اس کے فوائد اور حکمتوں کا بیان تھا۔ اب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی آباد کاری، ان کی نگرانی اور تولیت، خدمت مشرکین کا کسی صورت حق نہیں بنتا، کیونکہ مساجد تو صرف خالص اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بلا شبہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ سو نگرانی کی اور آباد کاری ان لوگوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے گواہ اور شاہد ہیں۔ اس لیے فرمایا شاہدینہ، یہ خود گواہ ہیں، علی انفسہم اپنی ذاتوں پر، اپنے نفسوں پر، بالکفر کفر کے، کہ یہ مشرک بھی ہیں اور کفر کے بھی اپنی ذات پر یہ خود گواہ ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال۔ تو یاد رہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل مکہ اس بات پہ فخر بھی کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، اور اس بات کا پورا فائدہ بھی لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی پر بس کر دو، آگے مت کہنا، مگر وہ کہا کرتے تھے الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے، جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں۔ اور بعض اوقات وہ ایسے کلمات بھی کہا کرتے تھے کہ جس سے کہتے تھے کہ مالک تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر جس کو تو خود شریک بنا دے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ لوگ اس بات پر خود گواہ ہیں کہ انہوں نے 360 بت بنا رکھے تھے جو خانہ کعبہ کے اندر اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے۔ کعبہ کی دیواروں پر بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بنا کر ان کے ہاتھ میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ ان کی عبادت غیر اللہ کو پکارنا تھی، ان کا بیت اللہ کا احترام انتہائی بے حیائی، یعنی ننگے ہو کر مردوں اور عورتوں کا طواف کرنا تھا، اور ان کی نماز تالیاں پیٹ کر اور سیٹیاں بجا کر مشرکانہ قوالیاں گانا تھا۔ ایسے لوگ اللہ کے سب سے پہلے اور افضل گھر کے تو کجا کسی عام مسجد کے متولی اور خادم بننے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسے لوگوں کے اعمال بھی غارت ہیں، اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا کوئی بڑی عبادت ہے، لیکن مشرکوں کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وفی النار، اور آگ میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یقیناً یعمر آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ جو بھی ایمان لے آیا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور اس نے قائم کی نماز، کہ یہ جس کے کام ہوں گے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا قائم کرنا، وآت الزکاۃ اور وہ ادا کرتا ہے زکوٰۃ بھی، ولم یخش اور وہ نہیں ڈرتا، الا اللہ سوائے ایک اللہ کے۔ تو اب یہ جو 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان، ظاہر میں ایمان کی شہادت کے لیے نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، جبکہ مشرکین ان 4 صفات سے آ رہی ہیں۔ مساجد کی تعمیر، آباد کاری اور ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنائے گا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلاد یعنی جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام جگہوں میں سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ صفات ہوں گی، تو پھر فرمایا فعسا پس ممکن ہے اولئک یہ لوگ ان یکونوا کہ ہو جائیں من المہتدین ہدایت والوں میں سے، کہ ایسے ہی لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوں گے، ایسے ہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھروں کو آباد کرنے والا اور ان میں حصہ ڈالنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔